بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اگر تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو پھر اس کا اثر لوگوں کے قلوب و اذہان کے اوپر کیسے ہوتا؟ تو لوگوں کے اوپر اس کے اثر اور لوگوں کے دلوں کے بدلنے کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں انتہائی پاکیزہ اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کی زرہ گم ہو گئی جو کہ ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس سے مانگی تو اس نے کہا کہ گواہ لائیے۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہے، اور ان حضرات نے اپنے آپ کو کس قدر شریعت مطہرہ سے پاکیزہ بنا لیا تھا کہ خلیفہ وقت ہے اور ان کی رعایا میں سے ایک یہودی یہ جرت کرتا ہے کہ امیر المومنین سے گواہ طلب کرتا ہے۔ یہودی خود ایک ذلیل قوم تھی۔ جب سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تب سے برابر یہ ذلت والی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک تو یہودیوں کی قومی ذلت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں رہنے والا شخص یہ جرت کرتا ہے کہ خلیفہ وقت سے گواہ طلب کرتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی برکت اور تعلیمات اسلامیہ کو اپنا لینے کی برکت تھی کہ رعایا میں سے ہر ایک کو یہ جرت حاصل تھی کہ وہ خلیفہ وقت سے گواہ طلب کرے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام کی کیا حالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک یہودی کا کچھ قرض تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں آیا اور صحابہ اکرام کے سامنے اس نے حضور علیہ السلام کو کچھ سخت کلمات کہے، جس پر صحابہ اکرام نے اسے دھمکایا، لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ ان لصاحب الحق مقالا، کہ جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو بولنے کا حق ہوتا ہے۔ اب میرے ذمہ اس کا قرض ہے تو اس کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدام، اپنے شاگردوں اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ایک یہودی آتا ہے اور وہ سخت کلمات، سخت الفاظ کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیمات اسلامیہ کے نمونے ہیں، تعلیمات اسلامیہ کی برکات ہیں کہ اس زمانے میں ہر ایک کو یہ جرت حاصل تھی کہ وہ اپنا موقف کھل کر پیش کرے۔ اور ایک آج کے زمانے کی آزادی ہے، اور ایک اس زمانے کی آزادی تھی کہ مظلوم کو اپنی بات کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ جبکہ آج کے زمانے کی آزادی کیا ہے کہ اللہ سے نکل جاؤ، دین سے نکل جاؤ، اللہ کے رسول سے نکل جاؤ، تعلیمات اسلامیہ سے نکل جاؤ، اس کو آزادی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی آزادی سے پناہ عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی وقت حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا، اور یہ قاضی شریح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے برابر قاضی چلے آ رہے تھے، اور قاضی کی عدالت میں دونوں مدعی اور مدعا علیہ برابری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے، نہ کہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین کے آنے پر ہلچل مچ گئی ہو، بلکہ دونوں برابری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے، اور یہودی نے بالکل پرسکون انداز میں یہودی سے پوچھا، قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ کیا زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ تو یہودی نے انکار کیا، تو اس پر قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ طلب کیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی کے طور پر اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کیا، اور دوسرے گواہ کے طور پر اپنے آزاد کردہ غلام قمبر کو پیش کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریح کے درمیان اس بات میں اختلاف تھا
کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہے یا نہیں۔ قاضی شریح اس گواہی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جبکہ حضرت علی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ قاضی شریح نے کہا کہ آپ دوسرا گواہ لائیں، اس لیے کہ امام حسن کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، اور غلام چونکہ آزاد کردہ ہے، وہ آزاد ہے، تو اس کی گواہی قبول ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اور جب وہ عدالت سے باہر نکلے تو یہودی نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پرسکون ہیں، اور کوئی ان کے چہرے پر تغیر و تبدل نہیں، حالانکہ آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ صاحب سلطنت ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود بالکل پرسکون انداز میں آپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور کسی ایکشن اور ری ایکشن کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس پر وہ یہودی حیران ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ کی برکت ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ اپنے خلاف فیصلہ سن کر اس کو تسلیم کرتا ہے، غصے میں نہیں آتا۔ چنانچہ اس یہودی نے کہا کہ لیجئے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر تادیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا اور ایک لڑائی میں شہید ہوا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو سر کے اوپر دیکھ کر مسلمان ہوا، یا اس تلوار کو نیام میں دیکھ کر مسلمان ہوا۔ چنانچہ یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام صحابہ کرام اور زمانہ اول کے مسلمانوں کے رویے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کی مکمل طور پر تبدیل شدہ زندگی اور بہترین اخلاق کو دیکھ کر یہ اسلام پھیلا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔